السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانحہ شہادت پیش کروں گی، اور اس حالت میں بھی انہوں نے اپنے دشمن کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا، اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وصیت کیا تھی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعزیتی خطاب جو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دیا تھا۔ تو اوتھینٹک انفارمیشن لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو کہ ایک اوتھینٹک کتاب تاریخ امت مسلمہ کی جلد نمبر 2 سے لیا گیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا بے شمار خوبیوں کا مرکہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کیا کرتے تھے۔ رعایا پروری، پرہیزگاری اور خدا خوفی میں آپ اپنے تینوں سابق خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے، روزے کثرت سے رکھتے، قرآن مجید کی تلاوت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبوب مشغلہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے قصے تاریخ کی کتابوں میں بکثرت موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کا لقب ملا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب 63 برس کے ہو چکے تھے۔ انہیں عالم اسلام کی زمام اقتدار جن حالات میں ملی تھی، وہ ان کی فقاہت، استقامت، تدبیر، اولو العزمی، توکل اور اخلاص کا بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا کردہ توفیق سے ان سخت ترین آزمائشوں سے آپ بہت احتیاط کے ساتھ پار ہوئے تھے۔ 47 ہجری کے ایام تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود معاشرے میں فساد کا عنصر باقی ہے، اور خود ان کے پیروکاروں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو شریعت پر ان کی استقامت، ذاتی مفادات کی بار بار قربانی اور سیاسی مخالفین کے لیے وسعت ظرفی سے نالاں ہیں۔ عراق اور فارس میں آباد یہ طبقہ قیصر و کسریٰ کی طرح مادی شان و شوکت والے حکمرانوں ہی سے مرعوب ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی اور بے تکلفی ان کی نگاہ میں ایک عیب تھی۔ آپ کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ اندرونی دشمن آپ کی طاق میں ہیں اور کسی بھی وقت آپ پر قاتلانہ وار کروا سکتے ہیں۔ انہی دنوں بنو مراد کے ایک شخص نے آپ کو اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ اپنے لیے پہرے کا انتظام کر لیں، بنو مراد کے کچھ لوگ آپ کو قتل کرنے کے ارادے میں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ ہر آدمی کے ساتھ 2 محافظ فرشتے ہوتے ہیں جو اسے آفات سے بچاتے ہیں، مگر جب مقدر کا لکھا آ پڑتا ہے تو دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ بے شک موت خود ہی ایک زبردست ڈھال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی دنیا کے دلچسپیوں سے لا تعلق تھے، اب جہان فانی سے اور زیادہ بیزار ہو چلے تھے۔ اپنی حیات کے آخری ایام میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے اللہ، میں ان لوگوں سے اکتا گیا ہوں اور یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں، میں ان سے نالا ہوں اور یہ مجھ سے نالا ہیں، تو مجھے ان سے دور کر کے آرام دے اور انہیں مجھ سے آزاد کر کے راحت دے۔ پھر اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: تم میں سے سب سے بدبخت کو کوئی نہیں روکے گا کہ وہ میری داڑھی کو خون سے رنگین کر دے۔ انہی دونوں مشیروں نے تجویز دی کہ آپ اپنا جانشین مقرر کر دیں، مگر آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ کر جاؤں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باضابطہ نائب مقرر کیے بغیر امت کو چھوڑ گئے تھے۔ رفقا کو ڈر ہوا کہ اسی طرح مزید انتشار پھیل سکتا ہے، اس لیے عرض کیا کہ اس حال میں آپ اپنے رب کے پاس جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ فرمایا: یہی کہوں گا کہ اے میرے رب، آپ نے مجھے جب تک مناسب سمجھا ان لوگوں میں باقی رکھا، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان کے ذمہ دار ہیں، چاہیں تو انہیں سدھار دیں، چاہیں تو بگڑنے دیں۔ نہروان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کی عسکری طاقت فنا کر دی تھی، مگر خارجی ذہنیت کے بہت سے لوگ معاشرے میں موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ سمیت اہم سیاسی مناصب پر فائز صحابہ سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ان کے خیال میں یہی اکابر صحابہ تمام خانہ جنگی کے ذمہ دار تھے اور انہیں قتل کر کے ہی اسلامی معاشرے کو محفوظ بنایا جا سکتا تھا۔ ان کے 3 افراد عبد الرحمن بن ملجم مرادی، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمر بن بکر آمادہ ہو گئے کہ اسلامی سیاست کی 3 اہم شخصیات کو ایک ہی وقت میں شہید کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کو زہر آلود کیا اور 17 رمضان المبارک کو تینوں عظیم اسلامی شخصیات پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ روانہ ہو گیا تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے۔ برق بن عبداللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کے لیے شام کی طرف نکل گیا، اور
عمر بن بکر نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنے کے لیے مصر کا رخ کیا۔ 17 رمضان المبارک کی صبح تینوں نے اپنے اپنے ہدف پر حملہ کیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے مگر بچ گئے، حملہ آور پکڑا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ حضرت عمر بن عاص نے اس دن بیماری کی وجہ سے حضرت خارجہ بن حذافہ کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے بھیج دیا تھا، وہ عمر بن بکر کی زہر آلود تلوار کی زد میں آ کر شہید ہو گئے۔ قاتل یہاں بھی پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ اور عبد الرحمن بن ملجم کو خلیفۃ المسلمین پر حملہ کرنا تھا تو عبد الرحمن بذات خود نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار انسان تھا، قرآن مجید کا حافظ اور قاری تھا، مگر بعد میں گمراہ ہو کر خوارج کا سرگرم کارکن بن گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا عزم کر کے وہ سیدھا کوفہ پہنچا، وہاں ایک اور خارجی شبیب بن بجزہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ 17 رمضان المبارک کی شب جمعہ تھی، دونوں مسجد میں سیدنا علی مرتضیٰ کی طاق میں بیٹھ گئے۔ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ سحری سے فارغ ہو کر صبح کی نماز کے لیے منہ اندھیرے مسجد میں تشریف لائے۔ جنوری کا مہینہ تھا، کوفہ میں سخت سردی پڑ رہی تھی۔ آپ حسب معمول لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہوئے آ رہے تھے، آپ کے لبوں پر صدا تھی الصلاۃ الصلاۃ۔ آپ مسجد کی دہلیز پر پہنچے تھے کہ عبد الرحمن اور شبیب تلواریں سونپتے ہوئے آپ کی طرف لپکے اور نعرہ تحکیم لگایا، ان الحکم الا للہ، پھر چلائے حاکمیت اللہ ہی کی ہے، اے علی نہ تیری ہے نہ تیرے ساتھیوں کی۔ یہ کہہ کر پہلے شبیب نے تلوار چلائی مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے۔ اتنے میں دوسری جانب سے عبد الرحمن نے سر پر زوردار وار کیا، تلوار پیشانی میں اتر گئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں آواز لگائی کہ یہ بھاگنے نہ پائیں۔ لوگ دوڑ کر آئے تو عبد الرحمن ابن ملجم اور شبیب ان پر حملہ آور ہوئے تاکہ راستہ بنا کر نکل جائیں۔ شبیب تو بھاگ نکلا، البتہ ابن ملجم پکڑا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلوایا اور پوچھا، تجھے کس بات نے اس حرکت پر آمادہ کیا؟ وہ اس سوال کو نظر انداز کر کے فخر سے بولا کہ 1000 کی تلوار خرید کر اس پر 1000 کا زہر لگایا، 40 دن تک اس تلوار کو تیز کرتا رہا اور دعا کرتا رہا کہ اس سے بدترین انسان قتل ہو، اگر پورے شہر کے لوگ اس کے وار کے نیچے آتے تو اللہ کی قسم ان میں سے ایک بھی نہ بچتا۔ اب لوگ جو ہے وہ اس کو مارنا چاہتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ لوگ اس بدبخت کو مار ڈالنا چاہتے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قضیے کو ملتوی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، اسے کھلاؤ پلاؤ، نرم بستر دو، قید میں اچھی طرح رکھو، اگر میں بچ گیا تو چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، چاہوں گا تو بدلہ لوں گا، اور اگر میں مر گیا تو تم اسے بس تلوار کے ایک وار سے قتل کر دینا، اس کی لاش کو نقصان نہ پہنچانا، میں کل اللہ کی بارگاہ میں اس پر دعویٰ کروں گا۔ ریلی تلوار کے زہر سے پورے جسم میں زہر پھیل رہا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچنے کی امید کم ہوتی جا رہی تھی۔ آخری وقت میں اپنی اولاد کو کئی اہم نصیحتیں کی، فرمایا، حسن میں تمہیں اور اپنے سارے بچوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، منتشر مت ہونا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا برتاؤ کرنا، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، قرآن مجید پر عمل کرنے میں بڑھ چڑھ کر کوشش کرنا، نماز کا اہتمام کرنا کہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرنا کہ یہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا لحاظ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہی تاکید فرمائی کہ فقیروں، مسکینوں، غلاموں اور باندیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، لوگوں سے شائستہ کلامی برتنا، نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، نیکیوں میں باہمی تعاون کرنا اور گناہ یا دشمنی کے کاموں میں ان کا ساتھ مت دینا۔ آخری وقت میں آپ کے رفقا نے پوچھا، اگر آپ شہید ہو جائیں تو کیا ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، میں نہ تو اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ اسے منع کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہے، یہاں تک کہ روح جستے انصری سے پرواز کر گئی۔ ابھی 17 رمضان المبارک کا سورج طلوع نہیں ہونے پایا تھا کہ ایمان اور ایقان، علم و حکمت، جہاد اور سیاست اور شجاعت اور عزیمت کا یہ آفتاب عالم تاب دنیا کو تاریک چھوڑ کر چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تدفین دارالامارہ کی عمارت کے اندر ہی کی گئی کیونکہ خدشہ تھا کہ خوارج موقع پا کر کہیں لاش کی بے حرمتی نہ کریں۔ نماز جنازہ صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ خلافت کی مدت 4 سال 9 ماہ تھی۔ آخر میں آپ کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعزیتی خطاب شیئر کر رہی ہوں، اس کے کچھ الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اگلے دن سیدنا حسن رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے مجمع عام میں ایک تقریر کی جس میں فرمایا کہ لوگوں، کل تم سے ایسا شخص جدا ہو گیا جو علم میں پہلوں سے بڑھ کر تھا اور بعد والے اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب بھی پرچم دے کر کسی مہم پر بھیجا تو فتح یاب ہو کر ہی واپس آئے۔ یہ شخص دنیا سے اس حال میں گیا ہے کہ اس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی، ہاں 700 درہم تھے جو اپنے گھریلو خادموں کے لیے الگ جمع کر رکھے تھے۔ مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، مگر اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں۔ تمام کتب سیرت و تاریخ یہ بتاتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ امت پر چھوڑ دیا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی اطاعت کرنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور یہ واقعہ تاریخ امت مسلمہ کتاب جلد نمبر 2 سے لیا گیا ہے، جو کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے۔ تو اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔